الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں اس کے ابتدائی تعارف کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے آیت نمبر 1 تا 5 تک صفات ذکر ہیں قسم کے ساتھ، یعنی اللہ نے قسم کھائی اور 5 صفات کا ذکر کیا ہے، لیکن جو ان کے موصوف ہیں ان کا ظاہر تو ہوتا ہے کہ موصوف سے مراد یہ ہے، لیکن ان کو مینشن اس سورہ میں نہیں کیا گیا۔ صفت موصوف کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ خوبی بیان کی گئی۔ فار ایگزامپل آیت نمبر 1 دیکھیں، قسم ہے ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ کیا بھیجی جاتی ہیں ان کو مینشن نہیں کیا گیا، اور اسی لیے علماء نے ان کو، یعنی ان جو 5 قسمیں ہیں ان سے جو ظاہر ہوتا ہے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہوائیں ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں کی جماعت بعض مراد لیتے ہیں، بعض آیات قرآنی لیتے ہیں کہ وحی بھی تو اسی طرح مرسلات کے معنی میں آتی ہے، یعنی پے در پہ بھیجی جانے والی، یعنی اللہ کا کلام۔ تو بہرحال علماء نے اسی حوالے سے جو ظاہر معنی ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ذکر کیے، اور ان آیات میں ترجمہ بھی اسی مناسبت سے کیا گیا۔ اب آیت نمبر 1 تا 5 میں جو ذکر ہے، جو قسمیں کھائی گئی ہیں صفات کے ساتھ، ان صفات کے موصوف ظاہر تو ہیں لیکن مینشن نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان اس بارے میں دیگر رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ملائکہ ہیں، یعنی فرشتے ہیں، فرشتوں کے گروہ ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد آیات قرآنی ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ذکر ہے صفات کے بارے میں آیت نمبر 1 تا 5 کے حوالے سے بھی علماء کی رائے ہمیں ملتی ہے، اور یہ بھی کہ پہلی ابتدائی 4 آیات جو ہیں ان میں مراد ہوائیں ہیں، اور آیت نمبر 5 سے فرشتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بہرحال ترجمہ کی طرف چلتے ہیں، تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے۔ اللہ نے ان ہواؤں کو خاص مقاصد کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چلایا اور وہ چلاتا ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ ناشرات پھیلانے والیوں کو کہا جاتا ہے، نشرا خوب پھیلانا، یعنی وہ ہوائیں جو اللہ کے حکم سے بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا، یعنی پھر خوب جدا کرنے والیوں کی قسم۔ اگر ان آیات کو ریلیٹ کریں سورۃ الذاریات کے ساتھ تو وہاں پر ہواؤں کی ایک صفت یہ ذکر کی گئی، فالمقسمات امرا، یعنی حکم کے مطابق تقسیم کرنے والیاں، اور یہاں پر بھی اسی طرح کے معنی ہیں کہ پھر خوب تقسیم کرنے والی ہیں، یعنی ہوائیں جب سمندر سے بخارات کو بادلوں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، دور دراز علاقوں تک لے جاتی ہیں اس پانی کو، تو وہ اللہ کے حکم سے اس کی تقسیم کرتی ہیں۔ وہ بارش کا پانی اللہ کے حکم سے اس کی حکمت کے مطابق ہی نازل ہوتا ہے بادلوں سے، اور پھر ہر جگہ ایک جیسا نہیں نازل ہوتا، کہیں پر پانی بہت زیادہ، کہیں پر بہت کم، کہیں پر بارش کا ڈیوریشن زیادہ، کہیں پر ڈیوریشن کم، کہیں پر مقدار زیادہ کم، کہیں تو بہت تیز بارش، اور کہیں پر صرف ہلکی سی پھوہار۔ یہ سب اللہ کی حکمت سے ہی طے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان کی جو ذکر القاء کرنے والی، یعنی ذکر القاء کرنے والیوں کی قسم۔ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں مراد فرشتے ہیں، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر القاء کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر فرشتے مراد ہیں تو پھر والیوں مؤنث کا صیغہ کیوں یوز ہوا؟ ملقیات،
ٹھیک ہے، آت، یہ والا ساؤنڈ مونس کے ساتھ ہوتا ہے نا، الف کے ساتھ زبر. تو ملائکہ اگر دیکھا جائے تو جماعت کہلاتی ہے فرشتوں کی، اور اس کے آخر میں گولتا ہے، اور گولتا انڈیکیٹس مونس. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر صیغہ تو مونس کا ہے، فالملقیات ذکرا، القاء کرنے والیاں ذکر کو، تو فرشتے والیاں کیسے ہوئے؟ بیسیکلی سوال اگر آپ کے ذہن میں نہیں تھا تو بہت تشویش کی بات ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں تھا تو اس کا جواب یہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں گولتا آتا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے مؤنث کو، یعنی اٹس سیلف فرشتے مذکر ہیں لیکن ان کی جماعت کے لیے عربک میں جو صیغہ یوز ہوتا ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے، اور جو صیغہ جو کہل ضمیر یوز ہوئی ہے اس کے مطابق ہی اگلے کلام کو جاری رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جو صیغہ ہے اس کے مطابق ضمیر ہے، جو ضمیر ہے اس کے مطابق ہی آگے کلام کی ترتیب ہوگی. تو یہاں پر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر القاء کرتے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی، یعنی فرشتوں کی جماعت بیسیکلی. تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہوائیں ہی ہیں، تو پھر اس سے اگر ہوائیں ہی مراد ہیں تو معنی تو سمجھ آ گئے، فالملقیات ذکرا تفسیر کیا ہوگی، یعنی جو ذکر القاء کرنے والیاں ہیں. تو مفسرین جنہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہی ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ کسی نبی یا کسی داعی کی آواز وہ ہو تو ہوا ہی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری، یعنی ہوا از دا میڈیم جس کے تھرو ہمارا ساؤنڈ ٹریول کرتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو دلیل بناتے ہوئے کہا کہ وہ بھی تو کسی مبلغ کی آواز کو راہ حق، راہ ہدایت کی جو صدا ہے جو پکاری جاتی ہے اس کو پہنچانے میں جو کارآمد ہوتی ہیں وہ ہوائیں ہوتی ہیں، تو اس سے مراد یہاں پر ہوائیں ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے. وحی یا ذکر اللہ کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ کے دیگر انبیاء پر بھی اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے نبی یہ جو پیغام ہے یہ پہنچائیں، ایک طرح سے حجت بھی تمام ہو جائے اتمام حجت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ان کو خبردار کر دیا جائے. یعنی سورۃ النساء آیت نمبر 167 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ذکر ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد. یعنی اللہ نے تمام رسولوں کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ ان کی بعثت کے بعد، ان کے مبعوث ہونے کے بعد لوگوں کے پاس اس کے ہاں پیش کرنے کے لیے کہ عذر نہ رہ جائے، کسی بھی طرح کا عذر نہ رہ جائے. وہی یا یاد دہانی کا دوسرا مقصد لوگوں کو خبردار کرنا بھی ہے، یعنی اگر وہ جاگنا چاہیں تو جاگ جائیں، راہ راست پر آنا چاہیں تو آ جائیں، ہوش کے ناخن لیں. پھر اس کے بعد ذکر ہے انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. آیت نمبر 7 سے یہاں پر قیامت کا ذکر ہے، اور لوگوں کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے. اس کے بعد ذکر ہے کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے. اور اس حوالے سے قیامت کے منظر کے حوالے سے آسمان کا ذکر اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، ان الفاظ کے ساتھ بھی قرآن میں ملتا ہے. پھر ذکر ہے وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے زلزلے کے باعث پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ٹیلوں کی مانند ہو جائیں گے، اور ان ٹیلوں کے ذرات ہوا میں اڑتے پھریں گے. اور اسی کنڈیشن کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے کھڑا ہونے کا وقت آ پہنچے گا، جب انبیاء اور رسول اللہ کی عدالت میں شہادتیں دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے.
یعنی انبیاء اور رسول کی اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی کہ اے اللہ ہم نے تیرا پیغام ان لوگوں تک تو پہنچا دیا تھا، اب یہ خود اپنے عمل کے جواب دہ ہیں اور خود متعلقہ اقوام کے افراد سے پوچھ گچھ جیسے معاملات قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں، اور اسی فیصلے کے دن یہ معاملات سر انجام پائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، وہ فیصلے کا دن بربادی ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل کے معنی عربک میں تباہی اور بربادی کے بھی ہیں، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے جس کی سختیوں سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو آیت نمبر 15 تک ہمارا آج کا سبق یہیں تک مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔